جی السلام علیکم. آج ہم موجود ہیں کایا یوتھ سمٹ میں اور یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں مانور جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور اپنی فیلڈ میں ون آف دا ایکسپرٹ. ان سے آج ہم یہ جانیں گے کہ بیسیکلی ان کی یہ جو ہارڈ ورک کی جرنی ہے یہ کیسی رہی, گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ان کو کتنی سپورٹ تھی اور پاکستان کی یوتھ کے لیے یہ کیا رول پلے کر سکتی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک جی ہے الحمدللہ. اچھا آپ بتائیے گا کہ کس طرح کی آپ کی جرنی رہی ایجوکیشن کی, اس کے بعد آپ نے جو بتایا کہ آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں ماشاءاللہ, کس طرح سے آپ نے فیلڈ میں پرفارم کیا اور کن ہارڈ ورکنگ سٹیپ سے یا کن ہارڈ سٹیپ سے گزرتے ہوئے آپ آج اس کامیابی تک پہنچے. تھینک یو سو ویری مچ. دس از سچ اے ریلیونٹ کویشچن کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک سکسیس کی تو اس کے پیچھے کی جرنی جاننا بہت ضروری ہے. تو اس جرنی کے مطابق جو ہے ڈیفینیٹلی بینگ اے ٹرانس پرسن مجھے بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا اور اس کی وجہ سے جو ہے بہت ساری رکاوٹیں آئیں اور ان رکاوٹوں کو اوور کم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ میری فیملی بہت سپورٹیو تھی. آئی ایم لیونگ ود مائی فیملی. میری فیملی نے مجھے سپورٹ کیا تو میں اتنا پڑھ لکھ گئی اور اتنی قابل بن گئی. تو میں اس آپ کے سوال کے ذریعے ایک میسیج بھی دینا چاہوں گی ایک لارجر لیول کے اوپر کہ آپ بھی اپنے ٹرانسجینڈر بچوں کو پڑھائیں, ٹھیک ہے, اور کوشش کریں ان کو ایکسیپٹ کریں تاکہ وہ کسی ولنریبلٹی کی طرف نہ جائیں. اینڈ آئی ایم پراؤڈلی سیئنگ اٹ کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جینڈر رائٹ اور ایک ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ بھی ہوں. اوکے, ابھی آپ کرنٹلی کہاں پہ جاب کر رہی ہیں, کیا کہاں پہ پرفارم کر رہی ہیں, تھوڑا سا یہ بھی ہمارے ناظرین کو ہاں جی تھینک یو سو ویری مچ. جی میں ایک ادارہ ہے, ایک این جی او ہے, وہ رن کرتی ہوں ایز اے ڈائریکٹر پروگرام. اس کے ساتھ میں ہیلتھ منسٹری کی رننگ کنسلٹنٹ ہوں اور یو این ڈی پی کی امپلیمنٹنگ پارٹنر بھی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایوری ون از فیملیئر ود اٹ کہ میں نیشنل یوتھ کاؤنسل جو کہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا انیشیٹو ہے ان کی ایڈوائزری کاؤنسل کی ممبر بھی ہوں. اور مجھے پلیز یہ بتائیں کہ بینگ اے ٹرانس آپ نے اپنی جو آپ کی ٹائپ کے جو ہمارے بچے ہوتے ہیں یا جو اس قسم کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ان کے لیے آپ نے کوئی انیشیٹو لینے کا کبھی سوچا کہ ان کے لیے آپ کچھ ایسا کریں گی کہ ان کو کبھی اس معاشرے میں یہ محسوس نہ ہو کہ وہ کسی سے کم ہے؟ جی میں نے بہت سارے ایسے انیشیٹیوز لیے ہیں, میں نے بہت سارے ماڈلز بنائے ہیں. میں نے ایجوکیشن ماڈل بنا کے دیا تھا اپنی گورنمنٹ کو تاکہ ٹرانسجینڈرس کے اسکول بن سکیں اور وہ ٹرانسجینڈر کے اسکولس بن چکے ہیں. ملتان میں کام ہو رہا ہے, اسکول بن چکا ہے, بہاولپور میں کام ہو چکا ہے اینڈ تھینکس ٹو آر گورنمنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ان کولیبریشن ود پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہماری سی ایم صاحبہ ہیں انہوں نے بھی انیشیٹو کیا ہے. اس انیشیٹو میں ہم جو ہے انفارمل ایجوکیشن مطلب کہ اسکل بلڈنگ کے اوپر کام کریں ٹرانس کمیونٹی کے. اینڈ آئی ایم پراؤڈلی سیئنگ اٹ کہ اس کے مینولس میں نے بنائے ہیں, ان کی سینسٹائزیشن میں نے کی ہے اور اب جو ہے وہ ہم نے ٹیکنیکل پارٹنرز آن بورڈ کر کے تو ہم نے کمیونٹیز کو جو ہے اسکل بلڈنگ ٹریننگز بھی کروانا شروع کر دی ہیں. اوکے, جہاں تک ہم بات کریں کہ جس طرح سے آج کی ایک کایا سمٹ ہو رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ رانا مشہود صاحب کا اس میں بہت زیادہ رول ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ یوتھ کو جو ہے وہ یہاں پہ اکٹھا کیا ہے اور یوتھ کو مواقع فراہم کیے ہیں, تو اس یوتھ پروگرام کے تھرو اور اس یوتھ سمٹ کے تھرو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے آنے والے جو جوان نسل کے لوگ ہیں, چاہے وہ خواتین ہیں چاہے مرد ہیں, ان کے لیے کیا مواقع ایسے ہیں کہ جو ایسے پلیٹ فارم سے وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جی ویری گڈ. اور آنیسٹلی اسپیکنگ دس از ریئلی اکنالجیبل کہ رانا مشہود سر نے جو ہے یہ انیشیٹو لیا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے پاکستان میں اٹس اے ہسٹری اینڈ لینڈ مارک کہ پہلی ایسی کانفرنس ہوئی ہے جس میں نہ ہی نیشنل انٹرنیشنل ریپرزنٹیشن بھی ہے. اس کا یہ فائدہ ہے کہ پاکستان ایز اے بیسٹ پریکٹس کے طور پہ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہائی لائٹ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یوتھ کی اتنی بڑی تعداد جو ہے یہاں موجود ہے اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یوتھ انگیجمنٹ. آپ نے جب بھی کسی قوم کے لیے کام کرنا ہوتا ہے, کسی اسپیسیفک گروپ یا طبقے کے لیے کام کرنا ہوتا ہے تو ان کی انگیجمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. تو یہاں پہ یوتھ کی انگیجمنٹ بہت بڑے لیول کے اوپر ہے اور پاکستان کی 70% یوتھ ایسی ہے جو کہ اس وقت ہم سب کے جو ڈیٹا بیس پہ ریفلیکٹ کر کے پاپولیشن سائز کے اکارڈنگلی ان کے لیے یہ کام کرنا بہت ضروری تھا. اس میں یوتھ انگیجمنٹ ہو رہی ہے, ان کی ایڈوکیسی کے اوپر بات ہو رہی ہے, یوتھ پالیسی کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور ڈیفینیٹلی جب کسی قوم کی یوتھ جو ہے امپاور ہوگی, سکسیزفل ہوگی تو نیشن الٹیمیٹلی امپاور ہوگی اور جب نیشن امپاور ہوگی تو پاکستان کا جو نام ہے وہ نیشنل لیول کے اوپر ریکگنائز کیا جائے گا اور ہم ایک اچھے اور بہترین ملک کے طور پر ریکگنائز کیے جائیں گے. جی بہت شکریہ مانور, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.